الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اس خالق و کون و مکان کے لیے سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام و تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص خاتم النبیین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قابل احترام بزرگان ملت، آج تاریخ اسلام لیکچر کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا وہ خطبہ حجۃ الوداع، انسانی حقوق کا منشور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو 2 اہم ترین خطبات دیے، اور یہ خطبات ساری تاریخ انسانیت کے اندر اس لیے اہمیت رکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس الوداعی خطاب کے اندر وہ سارے اصول اور وہ سارے ضابطے بیان کر دیے جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں۔ ہر سال 10 دسمبر کو ساری دنیا میں یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آج کا یہ عنوان منتخب کیا ہے۔ اخبارات میں اور ٹی وی پہ آپ نے دیکھا کہ مختلف ممالک میں انسانی حقوق کے یوم کے حوالے سے 10 دسمبر کو بڑی بڑی کانفرنس، سیمینار، سمپوزیم اور پھر اخبارات میں مضامین اور تبصرے آئے، اور اس میں یہ بات کا دعویٰ کیا گیا کہ انسانی حقوق کا تحفظ کرنا انسانیت کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہر شخص جو کسی بھی علاقے میں پیدا ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو اور کوئی رنگ و نسل سے وہ اپنا واسطہ رکھتا ہو، لیکن بحیثیت انسان کے اس کے کچھ حقوق ہیں جس کی حفاظت کرنا اور جس کی ضمانت دینا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ موجودہ دور جمہوری دور کہلاتا ہے۔ اس جمہوری دور کے ہر ملک کے دستور میں چند حقوق کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ خود ہمارے اپنے ملک میں جو دستور بنایا گیا اور جس کو 26 جنوری 1950 سے نافذ کیا گیا، اس دستور کے اندر بھی بہت سارے حقوق کی ضمانت شہریوں کو دی گئی ہے۔ باضابطہ ایک چیپٹر 3 فنڈامنٹل رائٹس کے عنوان سے مشہور ہے، جس کے اندر آرٹیکل 12 سے لے کر آرٹیکل 35 تک مختلف قسم کے حقوق کو بیان کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ حقوق سارے شہریوں کو بلا لحاظ مذہب، رنگ و نسل، علاقہ و ذات دیے جائیں گے۔ امریکہ اپنے شہری حقوق کے تعلق سے بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ امریکہ کے تعلق سے یہ بات مشہور ہے کہ وہ دنیا کے دیگر ممالک پر تو حملہ کرتا ہے، دیگر ممالک کے لوگوں کے حقوق کو غصب کر لیتا ہے، لیکن اپنے شہریوں کے جان اور مال اور ان کی عزت و آبرو کی بہرحال وہ حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی اور نہیں ہے جو لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیں گے اور اگر اس کا جائزہ لیں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کے اندر وہ باتیں بیان کی ہے جس کی آج ہی نہیں بلکہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے لیے ایک ضرورت رہے گی، اور اگر انسانیت اس پر اگر عمل کرے گی تو لازمی چیز ہے کہ اس سے بڑا انسانیت کو فائدہ ہوگا۔ مورخین اور محققین نے نبی اکرم کے اس آخری خطبے کو یہ کہا کہ یہ بین الانسانی مشن منشور ہے، یعنی ایک ایسا چارٹر ہے کہ جس کے اندر سارے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہمارے اپنے شہر سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور محقق ڈاکٹر حمید اللہ، جنہوں نے جامعہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی، جامعہ عثمانیہ میں تعلیم حاصل کی، اور وہ عثمان یونیورسٹی کے پروفیسر بھی رہے، بعد میں وہ یہاں سے پاکستان چلے گئے اور پھر وہاں سے فرانس چلے گئے، اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی زندگی میں باضابطہ ایک عنوان لکھا، خطبہ حجۃ الوداع منشور اعظم، یعنی یہ وہ منشور ہے، یہ وہ چارٹر ہے کہ اس کے بعد اب دنیا کو کسی اور قانون کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر واضح انداز میں سارے لوگوں کے حقوق کو اور یعنی ان کی ذمہ داریوں کو بیان کر دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے کہا
کہ یہ خطبہ 10 ہجری کو دیا گیا۔ پہلا خطبہ آپ نے 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں دیا، اور دوسرا خطبہ آپ نے 10 ذی الحجہ کو آپ کے مینا کے میدان میں دیا۔ اور اس خطبے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس کے اندر 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام موجود تھے، یعنی پوری امت مسلمہ اس وقت جمع ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آئندہ سال آپ حج نہیں کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس آپ کو بلا لینے والا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس خطبے کے اندر جو باتیں بیان کی، اس سے صحابہ کرام کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ آئندہ سال حج کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ کی آخری نصیحتیں تھیں، یہ آپ کی آخری وصیت تھی، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت، ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم ان 2 چیزوں کو پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان الفاظ کو سننے کے بعد صحابہ کرام کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے درمیان میں نہیں رہیں گے، آپ کے ارشادات اور آپ کے اقوال اور آپ کا کردار ہمارے سامنے رہے گا، اسی کو ہم اڈاپٹ کریں گے تو ہمارے لیے نجات بنے گی۔ پھر اسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہو گئی کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے اور میں نے یہ دین آج تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو ایک پسندیدہ دین کی حیثیت سے قبول کر لیا گیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیات ہیں۔ ان آیات کے نزول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب رہے گی اور یہ دین رہے گا، اور اس دین کے اندر کسی کو کوئی کمی کرنے اور کسی کو کوئی اضافہ کرنے کا بھی اختیار نہیں رہے گا، اور یہ دین مکمل کر دیا گیا۔ اب اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس میں معاشرت کا نظام کم ہے، اس میں معیشت کا عنوان کم ہے، یا اس میں تعلقات نہیں ہے، اس میں میراث کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے کہ آج دین کو مکمل کر دیا گیا، اور اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ یعنی یہ جو دین ہے، جس دین پر میں اور آپ قائم ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ اگر ہم اس نعمت کی قدر نہیں کریں گے تو لازمی چیز ہے کہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور آخرت میں تو بہرحال اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی آمد، یہ دونوں چیزیں امت مسلمہ کے لیے بطور نعمت کے ہیں، اور جو قوم اس نعمت کی قدردانی نہیں کرتی ہے، لازمی چیز ہے کہ وہ نعمت اسے چھین لی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں خود رسول کی بعثت کے تعلق سے کہا گیا کہ لقد من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، تمہارے درمیان میں سے ایک رسول کو بھیجا جو تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تم کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہارے لیے ایک وہ باتیں بتاتا ہے جس سے تم ناواقف تھے۔ تو یہ تعارف کے بعد میں آپ کے سامنے اب ان باتوں کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی خطبے کی شکل میں، دونوں خطبوں میں آپ نے جو باتوں کو بیان کیا اس کو اگر آپ دیکھیں گے، اور آج جو لوگ انسانی حقوق کے دعوے کر رہے ہیں، اور آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، نوجوانوں کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، محروم لوگوں کو کچھ دینے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے دعوے کتنے کمزور ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور آپ کا اعلان کتنے دلائل رکھتا ہے، اور کس مضبوطی کے ساتھ آپ نے جو ہے نا اس پیغام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ چنانچہ ان خطبات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ خطبہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے یا کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں کہا گیا۔ آپ نے عربوں کو مخاطب کر کے نہیں کہا کہ تم کو فوقیت دی جا رہی ہے، عربستان کے رہنے والوں کو نہیں کہا کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے عزت و احترام کا مقام دیا گیا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے یہ ساری انسانیت کے لیے تھا۔ دنیا کے کسی خطے میں انسان رہے،
اگر آپ کے ان ارشادات پر عمل کرے گا اور جو باتیں اس خطبے میں بیان کی گئی ہے ان کے تعلق سے وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے گا تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا مقام ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو منشور ہے یہ ایک کسوٹی تھی کہ جس کی بنیاد پر ہر شخص کو، ہر گروہ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں تک انسانی حقوق کا تحفظ کر رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے قوانین بنائے گئے، دنیا میں بڑے بڑے حکمرانوں نے انسانی حقوق کو نافذ کرنے کی باتیں کی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عملاً اس کا کوئی نفاذ عمل میں نہیں آیا۔ آج جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ قانون کا دور ہے، یہ تہذیب و تمدن کا دور ہے، یہ علوم و فنون کا دور ہے، لیکن کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسانوں کے حقوق کی پامالی نہ کی جا رہی ہو۔ کوئی ملک کو آپ لے لیجئے، کسی بھی جگہ کا کوئی نہ کوئی گروہ حکومت سے یا وہاں کے اپنے جو ہے نا معاملات سے مطمئن نظر نہیں آتا ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے انسانی حقوق کی بات تو کی، جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک چارٹر بنا دیا گیا، منظور کر لیا گیا اقوام متحدہ میں، اور ہر سال 10 دسمبر کو یوم انسانی حقوق منایا جاتا ہے۔ کسی دن کو منا لینے سے لازمی چیز ہے کہ اس کی کوئی عظمت نہیں بڑھ جاتی ہے۔ لوگ مدرس ڈے مناتے ہیں، فادرز ڈے مناتے ہیں، لوگ فلاں اور فلاں ڈے مناتے ہیں، اسی طریقے سے یوم انسانی حقوق کا بھی ایک دن مقرر کر دیا۔ لیکن اسلام نے نہ مدرس ڈے کی بات کی، نہ فادرز ڈے کی بات کی، نہ آپ کے جو ہے رائٹس ڈے کی بات کی، نہ آپ کے مزدوروں کے ڈے کی بات کی، بلکہ یہ کہا کہ ہر لمحہ تم کو ان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ ماں باپ ہیں تو صبح شام ان کی تم کو خدمت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن مقرر کر دیا گیا، اب اس دن ہر بیٹا اور ہر بیٹی تحفے تحائف لا کے دے رہے ہیں اور ان کی گل پوشی کی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آج مدرس ڈے ہے لہذا ماں کی جو پسند ہوگی وہ کھانا گھر میں پکایا جائے گا۔ آج فادرس ڈے ہے، آج باپ کی جو خواہش ہے وہ پوری کی جائے گی، اور جب کل سورج طلوع ہوگا تو باپ بیٹے کو نہیں پوچھے گا، بیٹی ماں کو نہیں پوچھے گی۔ تو ایسا ڈے منانے سے کیا فائدہ؟ اسلام نے اس کی تائید نہیں کی ہے، اور نہ اسلام کے ماننے والوں کو یہ کام کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب کے اتنے دلدادہ ہو گئے کہ جس چیز کو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے، جس چیز کو یعنی علم کے ذریعے سے بھی اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ مغربی ممالک منا رہے ہیں لہٰذا ہم بھی منانا شروع کر دیے ہیں۔ بلکہ فولز ڈے بھی منایا جاتا ہے، بیوقوفوں کا دن آپ جانتے ہیں 1 اپریل کو۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے دن منانے کی اسلام میں اہمیت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کے بجائے جن کے جو حقوق ہے اس کو اس وقت تک ادا کرنے کا حکم دیا ہے جب تک کہ آپ کی سانس چلتی رہے۔ کتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ ایک صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ بیمار ہے، میں آپ کے پیچھے آ کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ تم اپنے گھر میں نماز پڑھو اور اپنی ماں کی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اس سے زیادہ پسند آئے گا۔ یا اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے معاملے میں کہا کہ ان کی تعلیم اور ان کی تربیت ایک ماں باپ یعنی والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ لوگوں اس آگ سے بچو جس کا ایندھن جہاں یعنی اینٹ اور پتھر بننے والے ہیں، اور اس کے اندر کیا کہا گیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو ہی بچاؤ۔ تو اس طریقے سے حقوق العباد ایک مستقل چیپٹر ہے اسلام کے اندر۔ حقوق اللہ جیسے ہیں حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں کیا ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کریں، روزہ رکھ رہے ہیں آپ، اللہ کا حق ادا کریں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کریں، حج کو جا رہے ہیں، اللہ کا حق ادا کریں، نیکی کے کام کریں، حق ادا کریں، خیر کا کام کریں، اللہ کا حق ادا کریں۔ لیکن یہ سب کرتے ہوئے اگر حقوق العباد نہیں کر رہے ہیں تو یہ سارے حقوق آپ کے رائے گاں ہیں۔ آپ کا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر تم نے حقوق العباد کی پاسداری نہیں کی ہے۔ حقوق العباد کیا ہے کہ پڑوسی کے بھی حقوق ہیں، راستے چلنے والوں کے بھی حقوق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سڑک ہے لہذا جس طرف سے جائے چلے جائے، بلکہ چلنے والوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کے بھی حقوق ہیں جو آپ کے اسلام کے قائل نہیں ہیں، آپ کے دین پر چلنے والے نہیں ہیں۔ غیر مسلموں کے حقوق بیان کر دیے گئے، ضعیفوں اور محروموں کے تو کتنے حقوق بیان کر دیے گئے، اور پھر اسی طریقے سے قرابت داروں کے حقوق بنائے گئے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر کہا گیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین
وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون۔ یہ آیت بر کہلاتی ہے، ایک ہی آیت ہے، طویل آیت ہے یہ، آپ سمجھے گا 2-3 آیتیں نہیں ہیں، ایک ہی آیت ہے یہ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو۔ مفسرین اور محدثین نے لکھا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، نوافل بھی پڑھ رہا ہے، اپنے منہ کو ہمیشہ مشرق اپنے جو ہے نا کعبے کی طرف رکھا ہوا ہے، قبلے کی طرف رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، وہ رسولوں پر ایمان نہیں رہتا ہے، وہ کتابوں پر ایمان نہیں رہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں؟ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا وآت المال علی حبہ ذوی القربى، کہ نیکی یہ ہے کہ تم اپنا پسندیدہ مال اپنے قریب ترین لوگوں پر خرچ کرو۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، یتیموں کو پہ خرچ کرو، مسکینوں پہ خرچ کرو، ان لوگوں پہ خرچ کرو جو قید کر لیے گئے ہیں۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ لوگوں بدعہدی نہ کرو، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جو عہد کرتے تو پورا کرتے ہیں، والصابرین، اور جو صبر کرنے والے ہو۔ یہ ساری صفات بیان کر کے کہا گیا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں جب ہم خطبہ حجۃ الوداع کو دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان آیات کو آپ نے اپنے ان خطبے کے اندر بطور خطاب کے بیان کر دیا، اور پھر پوری امت مسلمہ کو صحابہ کرام کے حوالے سے 1,24,000 صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی۔ یہ خطبہ سنتے وقت جو 2 خطبے آپ نے دیے، ان لوگوں کے سامنے بیان کر کے آپ نے کیا کہا کہ لوگوں میں نے یہ باتیں تم تک پہنچا دی، اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم آنے والوں تک پہنچاؤ، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے آنے والوں تک پہنچائے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کے آنے والوں تک پہنچائے۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ قیامت تک چلنے والا ہے۔ آج مسجد عالیہ میں اگر خطبہ حجۃ الوداع بیان کیا جا رہا ہے، اس کی تشریح کی جا رہی ہے، تو اس کے بعد دوسروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس خطبے کو بیان کرے لوگوں کے سامنے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تاریخی خطبہ دیا ہے، یہ خطبہ وہ ہے جو ایک بنیاد ہے انسانیت، اور جب تک کہ روئے زمین پر ایک بھی انسان رہے گا اس کے لیے یہ خطبہ رہنمائی کا ذریعہ بنے گا۔ اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کس کے حقوق کو ادا کرنا ہے اور کس طریقے سے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے آپ نے جو بات اس کے اندر بیان کی، خطبہ حجۃ الوداع کا جو آغاز آپ نے کیا، اس کے اندر سب سے پہلی بات پورے مجمع کثیر کے اندر آپ نے توحید کی بات کی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سارے صحابہ کرام اہل ایمان تھے، سارے لوگ ایمان لا چکے تھے، رسول کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے، قرآن اللہ کی کتاب کو کہیں سے مان چکے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر خدا کی توحید کے انقلابی عقیدے کا اعلان فرمایا اور اس کی عبودیت کے نظام حق کو روح کے طور پر پیش کیا۔ یعنی توحید کیا ہے کہ اس انداز کی توحید کہ ایک اللہ ہے، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی جو ہے نا نفع اور نقصان کا دینے والا ہے، ہر معاملے میں اس کو اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دینا، اس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سرنڈر کر دینا، سپرد کر دینا کسی کے، یعنی انسان اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دیتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ غلام اور آقا کا معاملہ دور جاہلیت میں تھا کہ کوئی شخص غلام ہے تو مانے کیا ہو گئے کہ اس کی کوئی حقوق نہیں ہے، اس کی کوئی آزادی نہیں ہے، آقا جو بولے گا وہ کرے گا۔ تو ایک بندہ خدا کے سامنے غلام سے بھی یعنی کمتر درجہ رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہے، لہٰذا ہر اس کا حکم ماننا اس کے لیے لازمی ہے۔ پہلی بات آپ نے خطبے کے اندر توحید کی دعوت کی۔ توحید کا جتنا عقیدہ انسان کا مضبوط ہوگا اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ توحید اگر آپ سے چھوٹتی ہے، توحید کے تقاضے اگر چھوٹتے ہیں تو پھر ایمان میں بھی کمزوری آتی ہے، اور ایمان میں کمزوری آتی ہے تو انسان کہاں کہاں بھٹکتا ہے آپ دیکھتے ہیں۔ ایک خدا کو خالق نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان ہر ایک کے سامنے دامن پھیلاتا ہے کہ صاحب میں غریب ہوں، میں مجبور ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔
اللہ کو شافی نہ سمجھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ میری زندگی بچا لو، مجھے کسی طریقے سے زندگی یعنی موت سے نکالو، اگر اللہ کی یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ علاج نہیں کرتا ہے یا شفا دینے والا نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے حاکم، اللہ کو حاکم نہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا کے معمولی ایرے غیر لوگوں کے سامنے جا کر ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہماری قسمت بنانے والے ہیں، آپ کے رحم و کرم پر ہم جی رہے ہیں۔ تو توحید کی دعوت اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع میں دی، اور یہ اس لیے دی کہ جب تک کہ مسلمان امت مسلمہ توحید سے جڑی رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو زیر نہیں کر سکتی ہے، اس کو کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ خدا کا خوف جب جس دل میں سما جاتا ہے تو دنیا کا کوئی خوف اس کے سامنے خوف باقی نہیں رہتا۔ کتنے صحابہ کرام کی زندگیاں، کتنے اولیاء کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں کہ دارالرسم کی منزلوں کو طے کر لیا، انہوں نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ گئے، لیکن باطل سے انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے خدا کے معاملے میں اور خدا کے اختیارات کے معاملے میں کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ یہ چیز آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دی۔ پھر دوسرا آپ نے جو نقطہ بیان کیا، دو خطبے بڑے طویل خطبے ہیں، میں چند نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس مختصر گفتگو کے اندر، تاکہ یہ بات آپ کے سامنے آ سکے کہ اس خطبے کی کتنی اہمیت ہے آج کے دور میں۔ آج کے دور میں اس لیے کہ میں نے آغاز میں کہا، آج ہر ملک کہہ رہا ہے کہ صاحب ہم انسانی حقوق کے چیمپئن ہیں، ہم انسانی حقوق کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنی تنظیمیں آج انسانی حقوق کے نام پر کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود انسانی حقوق کی حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے۔ ہر طبقہ پریشان، ہر جگہ جو ہے نا ایک قسم کی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے جان اور مال آپ نے محترم ٹھہرائے اور قتل کا قصاص لینا لازم قرار دیا۔ آپ نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، لہذا اس کی جان، اس کی مال، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں کہلائے گا جب تک کہ وہ اپنے مومن بھائی کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کرے گا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ خونی رشتے ختم ہو گئے ہیں، معمولی جائیداد کے لیے بھائی آپس میں لڑ رہا ہے، بلکہ قتل و غارت گیری کی نوبت آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے محترم ہیں، اور تمہارا ایک دوسرے کا قتل کرنا یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں فرمایا، اور کہا کہ جو شخص بھی قتل کرے گا اس کا قصاص لینا لازم ہے۔ اگر قصاص کا قانون نافذ ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خود بخود قتل و خون کا بازار ختم ہو جائے گا۔ جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ صاحب کسی کے قتل کرنے سے میری جان جا سکتی ہے، تو لازمی چیز ہے کہ کسی کی تلوار نہیں نکلے گی، کسی کی گن نہیں چلے گی، کوئی جو ہے نا کسی اور طریقے سے کسی کا خون نہیں بہائے گا۔ لیکن آج دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں جائیداد بنانے کے لیے، میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے ایک نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 قتل بھی اگر کرتا ہوں تو قانون ایسا کمزور ہے کہ پھر میں باہر آ جا سکتا ہوں، پھر میں آزادی کے ساتھ جی سکتا ہوں۔ بلکہ آج تو معاملہ یہ ہو گیا کہ جو جتنا زیادہ قتل کرتا ہے لوگ اس سے ڈرنے لگے کہ صاحب یہ اتنے قتل کر چکا ہے، اب اس سے کون مقابلہ کرے گا۔ لیکن اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات، پھر اہم ترین بات خطبہ حجۃ الوداع کے اندر آپ نے کوئی بڑا فلسفہ نہیں بیان کیا، ایسی باتیں نہیں بیان کی کہ صاحب جسے پڑھنے کے لیے کوئی تحقیق کرنا پڑے، بلکہ موٹی موٹی باتیں جو ایک معاشرے کے لیے ضروری ہیں، جو ایک انسان کو اطمینان اور سکون کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ان باتوں کو آپ نے بیان کیا۔ جیسا توحید کی بات میں نے کہی، ایک دوسرے کے احترام کی بات، پھر تیسری بات جس پر آپ نے بہت زیادہ زور دیا وہ یہ تھا کہ سود خوری کے جاہلی نظام کو آپ نے ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا کہ سود حرام ہے، قرآن مجید میں آیت ہے کہ سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، کسی بھی حیثیت میں سود حرام ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے میں سود کے تعلق سے بیان کر کے اس کی یعنی جو خرابی ہے اور اس سے جو برائیاں پھیلتی ہے اس کو آپ نے واضح کر دیا۔ جو بات آخری طور پر بیان کی جاتی ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں ہمارے اپنے خاندان میں کوئی عزیز و قارب، ہمارے والدین اگر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آخری وقت اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو لوگ کان لگا کر سننے لگتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں، اور جو اچھی بات ہوتی ہے اس پر لوگ عمل کرتے ہیں کہ میرے والد کی وصیت تھی، میری والدہ نے یہ بات آخری وقت میں کہی تھی، لہذا مجھے عمل کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم نے ایمان لایا ہے اور جن کے جو خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن میں سود کو حرام قرار دے رہا ہوں۔ سود کسی بھی حیثیت میں رہے،
وہ جو ہے سو حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام کا جو رجحان تھا عرب کی سرزمین میں، اس انتقام کے رجحان کو آپ نے ختم فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ایام جاہلیت میں سب سے بڑا اعزاز جو عربوں کو تھا، اور تقریباً پورے قبائل اس میں ملوث تھے، وہ یہ تھے کہ صاحب اگر ایک قتل ہو جائے تو ہم 10 قتل کریں گے، اس میں 10 قتل ہوئے ہیں تو ہم 100 قتل کریں گے۔ یہ ان کی جو ہے نا اپنی چودراہٹ اور اپنی اجارہ داری کو ثابت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کہا کہ انتقامی جذبہ یہ بہت نقصان دہ ہے، اور اس کو میں آج ختم کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ، کہ تم کسی سے انتقام نہ لو، اور اگر لینا بھی یعنی معاف کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے واقعات فتح مکہ کے موقع پر، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور بڑے بڑے کافر اور بڑے بڑے مشرک جنہوں نے آپ کو 13 سال تک مکی زندگی کے اندر بہت کچھ ستایا تھا، بلکہ جان کے درپے تھے، اور وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ آج مکہ فتح ہو چکا ہے، آج محمد ابن عبداللہ کے دور شروع ہو چکا ہے، اب ہمارے سے انتقام لیا جائے گا، اب ہمارے لیے جینے کا کوئی آثار نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان رسالے سے جو الفاظ نکلے، تاریخ میں اس کو سنہرے الفاظ سے نوٹ کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کسی سے کوئی باس پرس ہونے والی نہیں ہے، کسی سے کوئی سوال و جواب ہونے والا نہیں ہے، بلکہ تم سب آزاد ہیں، تم سب کو آزاد کر دیا۔ آپ جانتے کیسے کیسے لوگ تھے اس کے اندر، وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی تھی، وہ لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو پتھروں پر لٹا کر جو ہے نا ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا تھا۔ یہ سارے واقعات، اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور 10 ہجری میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ لازمی چیز ہے کہ بہت سے لوگ موجود تھے اس وقت، دشمنان اسلام، لیکن آپ نے کہا کہ میں انتقام نہیں لیتا ہوں، اور تم کو بھی وصیت کرتا ہوں کہ تم بھی انتقام مت لو کسی سے۔ صحابہ کرام کو بھی پابند کیا آپ نے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو جب فروغ حاصل ہوا، اسلام کی اشاعت عام ہوئی، تو کہیں پر بھی کوئی انتقامی جذبہ نظر نہیں آتا، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ مختصر عرصے کے اندر اسلام اس طریقے سے پھیلا کہ 10 لاکھ مربع میل پر اسلام کی خلافت قائم ہوئی۔ تو یہ چیز آپ نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس خطبے کے ذریعے جاہلیت کے اعزازات اور سارے مناسب کو ختم کر دیا۔ لوگ فخر کرتے تھے اپنے حسب پر، لوگ فخر کرتے تھے اپنی خاندانی روایات پر، لوگ اس بات کا فخر کرتے تھے کہ فلاں اعزاز مجھے فلاں دربار سے ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میں ختم کرتا ہوں، بلکہ کہا کہ میں جاہلیت کے ان تمام چیزوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتا ہوں۔ فرمایا کہ کوئی فوقیت نہیں ہے عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر۔ آپ جانتے ہیں خطبے کے الفاظ ہیں، عربی میں جو خطبہ آپ نے دیا، کہا کہ آج کسی کو کوئی یہ نہیں ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس وہ شخص معزز ہے، وہ شخص اللہ کے لیے پسندیدہ انسان ہے جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے۔ حساب، نسب، کالا ہونا، گورا ہونا، دولت ہونا، منصب ہونا، عہدہ ہونا، یہ اللہ کے پاس کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ جس کے اندر تقویٰ ہے وہ جو ہے کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ اعزاز آپ نے جو ہے ختم کیا۔ پھر اہم ترین بات جو آج کے دور کا موضوع بنی ہوئی ہے انسانی حقوق کے تعلق سے، وہ ہے آزادی نسوان، عورتوں کے حقوق۔ آج اسلام پر سب سے بڑا الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت کے حقوق نہیں دیے ہیں، عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے، اس کو 4 دیواری میں بند کر کے رکھ دیا ہے، اس کو تعلیم سے روک دیا ہے، اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کیا ہے۔ یہ آپ اور ہم ہر روز اخبارات میں پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر 10 دسمبر کی تاریخ آتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ خاص طور پر مسلم عورت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مولوی، ان کے ملا، ان کے دانشور اسلام کی تعلیمات تو پیش کرتے ہیں، لیکن مسلم سماج کے اندر عورت کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے، عورت پر جو ظلم ہو رہا ہے، اس پر ان کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، سماج میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو وہ ایک
الگ عنوان ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے ہم عورتوں کے ساتھ اگر ظلم کر رہے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہے، لیکن اسلام نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جتنے حقوق بیان کیے ہیں، میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا کوئی دھرم اور دنیا کا کوئی اور مذہب عورتوں کے اتنے حقوق نہیں دیا ہے جتنے کہ اسلام نے دیے ہیں۔ اور 1,20,000 کا یہ مجمع کثیر، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ عورتوں کو آپ نے اللہ کی آئینِ امانت قرار دیا ہے، یعنی یہ وہ چیزیں کہ جن کی حفاظت کرنا تم پر لازمی ہے۔ ان کو تشبیہ دی کہ یہ بڑے نگینے ہیں، بہت ہی نازک چیزیں ہیں، تم ان کی دل جوئی کرتے رہنا، ان کے ساتھ تم حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ کسی قسم کوئی زیادتی نہیں کرنا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع ایک بڑا حصہ حقوق الزوجین کے متعلق ہے کہ زوجین کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہدایات دی کہ جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر آج کے دور میں مسلم معاشرہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں آپ نے بیان کی اگر ہم اس کو نافذ کریں گے تو یہ جو لیبل لگ گیا ہے کہ اسلام یا مسلمان عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ معاملہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسلام کے نہیں آنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ عورت کی حالت کیا تھی، یا تو اس کو دیوی کا درجہ دے دیا گیا تھا، یا پھر اس کو بالکل اس طریقے سے کہ ایک انسانی مخلوق تصور نہیں کیا جا سکتا تھا عورت کو، یعنی عورت بس یہ سمجھاتا ہے کہ جانور ہے، اس کو جیسا چاہے استعمال کیا جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ جانتے ہیں کہ ان کے حقوق کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، کتنے موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹیوں کے معاملے میں، ماں کے معاملے میں، بہنوں کے معاملے میں، قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں، یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ جو شخص عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، لازمی چیز ہے اللہ کے پاس پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ میں عورتوں سے حسن سلوک کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے ازواج مطہرات امہات المومنین کے اقوال کو آپ پڑھیے کہ کس طریقے سے آپ اپنے یعنی امہات المومنین کا خیال رکھتے تھے، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بھی آپ نے ان کے ساتھ پوری دلجوئی کا اور پورے حسن سلوک کا معاملہ کیا۔ آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ہم خاص طور مسلم معاشرے کے اندر خواتین کے معاملے میں ہمارا رویہ یقیناً دوہرا ہو گیا ہے کہ آج ہمارے پاس بیٹی کا معاملہ آتا ہے تو کچھ الگ معیار ہو جاتا ہے، بیٹے کا معاملہ آتا ہے تو کچھ الگ معیار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے اس کی تردید کر دی ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے درمیان میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمہارے درمیان اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ اخوت کا رشتہ ہے، اخوت بھائی چارگی کا رشتہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو آپ نے اخوت کس طریقے سے قائم کی۔ مکے سے جو ہجرت کر کے گئے وہ مہاجر کہلائے، اور مدینے میں جو لوگ تھے وہ انصاری تھے۔ ان دونوں کے درمیان میں آپ نے ایک نظام کو قائم فرمایا جسے تاریخ اسلام میں مواخات کا نظام ہم کہتے ہیں۔ مواخات کا نظام کیا تھا؟ ایک انصاری اور مہاجر دونوں کے درمیان میں آپ نے بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا، اور تاریخ بتاتی ہے یہ رشتہ اتنا مضبوط ہوا کہ خونی رشتے اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ انصاری صحابہ کو کہا کہ مہاجر تمہارے بھائی ہیں، روایات میں آتا ہے کہ کئی انصاری صحابہ نے کہا ہمارا اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی جائیداد ہے، ہم یہ تقسیم کر رہے ہیں، اور اپنے سے بڑھ کر حصہ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو عطا کیا۔ یہ اخوت کا رشتہ کو آپ نے یاد دلایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد امت مسلمہ اس رشتے کو بھول جائے، اس کی عظمت کو ختم کر دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج امت مسلمہ کے درمیان اخوت کی کتنی ضرورت ہے، پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے یہ امت تقسیم ہو گئی ہے مسلکوں کی بنیاد پر، یہ امت تقسیم ہو گئی ہے جماعتوں کی بنیاد پر، یہ امت تقسیم ہو گئی ہے مختلف خیالات کی بنیاد پر، بلکہ اپنے ذاتی خیالات کی بنیاد پر۔ میرا خیال اگر کسی سے نہیں ملتا ہے تو میں پوری جماعت کا مخالف ہو جاتا ہوں، میری صحیح تحقیق نہیں ہوتی ہے تو میں اپنی تحقیق کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جو لوگ صحیح موقف اختیار کیے ان کو غلط ثابت کرنے پر اڑ جاتا ہوں۔ تو یہ اڑ جانا، یہ ہٹ دھرمی اور یہ مزاج آج امت میں اتنا آ گیا ہے۔
15 दिन पहले हमारे शहर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ तबलीगी जमात का। पढ़े लिखे लोगों ने कहा, अफसोस की बात है, नहीं साहब नहीं जाना वहाँ पर, गए तो भटक जाते। आप बताइए, यानी इल्म की इतनी तरक्की के बावजूद अक्ल सलीम आप रखते हैं, आखिर कौन सी बात वहाँ पर कुरान और हदीस से हटकर बयान की जाती है? और कौन सुनेगा? लाखों का मजमा, 5 लाख के मजमे में क्या सारे बेवकूफ जमा है कि कोई शख्स कुरान और हदीस के खिलाफ बोले, आपके अकीदे से आपको भटका दे, आपको जो है ना कुरान से दूर कर दे, तो क्या उम्मत इसको बर्दाश्त करेगी? लेकिन चूंकि आपका मिजाज बन गया है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, लिहाजा आपने कह दिया कि सब वहाँ गए तो खत्म। अभी मगरिब के बाद एक वहाँ इज्तिमा है, आपको अगर वक्त है तो आइए वादी हुदा में, मैं भी वहीं जा रहा हूँ यहीं से, कि एक इज्तिमा चल रहा है, हजारों लोग आए हिंदुस्तान भर से, और शहर के बाद लोग आज भी ये सोच रहे हैं कि साहब जाना नहीं जाना, गए तो क्या हो जाता वहाँ, फातिहा वाले है गैर फातिहा वाले। ये वो लोग कह रहे हैं जो आला डिग्रियां रखते हैं, मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। आप ताज्जुब करें, इस उम्मत को तो उखुवत का दर्ज दिया गया था, कोई जमात, कोई जो है ना हमारे दीनी जमातें, कोई मसलक कुरान और हदीस से हटके नहीं है, इस पर सबका इत्तेफाक है, पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, चाहे तबलीगी जमात हो, जमात इस्लामी हो, बरेलवी हजरात हो, अहले हदीस हो, हर शख्स का तरीका अलग हो सकता है, काम करने का अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन नौज़ बिल्लाह सुम्मा नौज़ बिल्लाह कोई शख्स जो है ना मरकज़ तौहीद से हटा हुआ नहीं है। लेकिन हम अपने दिल में कुछ वसवसे पैदा कर लिए, जबकि हज्जतुल विदा के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उम्मत उखुवत की बुनियाद पर कायम की गई है, मोहब्बत की बुनियाद पर कायम की गई है, मवद्दत की बुनियाद पर कायम की गई है। अगर हमारे अंदर मोहब्बत ना हो, मवद्दत ना हो, हम कितने भी नेक बन जाएं और नेकी की लोगों को बुलाएंगे, कोई आने वाला नहीं है। हम झिड़क कर अगर किसी को कहेंगे कि नमाज क्यों नहीं पढ़ता, 2 नमाजें छोड़ने वाला 5 नमाजें छोड़ देगा। अगर मोहब्बत से कहेंगे कि 2 नमाजें आप पढ़ रहे बेटा और 2 पढ़ लो, 1 पढ़ लो, तो खुद ब खुद 5 नमाजें पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये उखुव्वत का दर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर दिया। फिर उसी तरीके से अहम तरीन बात जो आपने बयान की वो ये थी वहदत रब और वहदत आदम की बुनियाद पर वहदत इंसानियत, यानी सारी इंसानियत को आपने खुतबे में कहा कि अल्लाह का कुंबा है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी खल्क़ अल्लाह का कुंबा है। आप देखिए इस्लाम कितना वसी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात कितनी यानी फराग दिलाना है। आपने ये नहीं कहा कि अहले ईमानी जो है ना बस हैं, बल्कि सारे इंसानों का एहतराम लाजमी है, सारे इंसानों की वहदत जरूरी है, इत्तेहाद जरूरी है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इंतशार फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर कौमें एक दूसरे से लड़ रही है। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, कि सारी खल्क़ अल्लाह का कुंबा है। अगर इस नजरिए को उम्मत मुस्लिमा दुनिया के सामने रखे, एक गैर मुस्लिम के सामने रखे कि भाई तुम एक खुदा, हम एक खुदा को मानते, तुम और 2-4 को मानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ तो कदर मुश्तरक है तुम्हारे और हमारे दरमियान में, कुछ तो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर तुम और हम मिल के रह सकते हैं, क्योंकि हमारे रसूल का उसवा ये है कि हम सब एक खानदान की औलाद हैं। आप देखिए आजमा के, आप बोल के देखिए कितने गैर मुस्लिम आपके साथ आते हैं। मैंने भी आपसे कहा कि मुसलमान खुद बटे हुए हैं, एक दूसरे के सीने छलनी एक दूसरे से, तो वो गैर मुस्लिमों के पास जाके क्या पैगाम पेश करेंगे? और पैगाम जब नहीं पेश करेंगे तो फिर तलवार चलेगी, कत्ल खून होगा, गारतगिरी होगी और मुसलमानों पर मुख्तलिफ किस्म के लेबल लगते चले जाएंगे। एक दहशतगर्द ग्रुप उठा है जो इस्लाम का नाम ले रहा है, लेकिन इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। सारी जमातें, सारे फिरके और सारे लोग कह चुके हैं कि साहब ये जो कत्ल खून का बाजार इन्होंने गर्म किया है, ये अहले इस्लाम नहीं हो सकते हैं, ये सहबूनी ताकतें हो सकती है। कोई शख्स अगर लंबा जुब्बा पहन ले, लंबी दाढ़ी रख ले और अगर उसका सीना ईमान से खाली है, तो क्या आप उसे मुसलमान समझेंगे? हमारा मुसलमान समझते हैं, लेकिन जो उस भेष में भेजा है उसको, वो लाजमी चीज है कि वो मुसलमान नहीं है। हो सकता है कि ये वो ताकतें हैं जो इस तरीके से ज़ाहिरी लिबास पहनकर इस्लाम को बदनाम करना चाह रही है, इस्लाम की तालीमात को मस्त करना चाह रही है। ऐसे हालात के अंदर हमको वहदत आदम का पैगाम देना है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की इस खुतबे के अंदर, वो ये था कि वतनी और नस्ली तफरीक़ों को आपने ख़त्म कर दिया, कि हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। नस्ल और वतन ये सारी चीज़ें हमारी अपनी पहचान की हो सकती है,
میرا تعلق ہندوستان سے، فلاں کا تعلق سعودی عرب سے، فلاں کا تعلق امریکہ سے ہے، یہ جو وطنی چیزیں ہیں، لیکن یہ وطن اگر رکاوٹ بنتا ہے دین کے معاملے میں اور اس سے عصبیت جھلکتی ہے، اگر اس سے تعصب نکلتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری انسانیت ایک ہے، کوئی شخص کسی علاقے میں رہے، کوئی شخص کہیں پر بھی رہے، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ اس کی عزت اور اس کی عظمت کا معیار خدا پرستانہ کردار ہے، کہ وہ کتنا مسلمان ہے، اس کے اندر کتنی خدا پرستی ہے، یہ چیز آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ پھر اسی طریقے سے جو بات آپ نے، جیسا کہ میں نے کہا کہ خطبہ حجۃ الوداع ایک جو بین الاقوامی منشور ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہارے لیے جو یہ قبائل ہیں مختلف طریقے سے تمہاری پہچان کے لیے بیان گئے، جو بات میں نے کہی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے پاس وہ شخص زیادہ پسندیدہ ہے، مقرب ہے اللہ کا، جس کے اندر اللہ کا تقویٰ ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بیان فرما دی، آج دنیا کو اور خاص طور پر کیا امت مسلمہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے؟ یقیناً اس کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم توحید کے معاملے میں کتنے کمزور ہو گئے، ہم جو ہے نا کس طریقے سے کس سے اپنی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، فلاں صاحب ہمارا کام کر دیں گے، فلاں صاحب ہماری بلا کو دور کر دیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد جو علم و فن کا گہوارہ ہے، بڑے بڑے علماء کرام یہاں پیدا ہوئے ہیں اور آج بھی موجود ہیں، بڑی بڑی دینی درسگاہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی حیدرآباد میں سب سے زیادہ اگر کوئی کاروبار چل رہا ہے تو وہ عاملوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ جائیے پرانے شہر میں، تالاب کٹے میں جائیے آپ، اور دوسرے علاقوں میں جائیے، کیسے کیسے انسان نما شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان لڑکیوں کی عصمت ریزیاں کر رہے ہیں عمل کی بنیاد پر، ماں بیٹھی ہوئی ہے جوان بیٹی کو چھوڑ رہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ عقیدے کی کتنی کمزوری ہو گئی، اور پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں، نہیں صاحب ہمارے بھائی کرا دیے میری بیوی پہ۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا کہ شرم کرو کہ تمہارا بھائی جو تمہارے ساتھ اٹھا بیٹھا کس طریقے سے آخر تم پر یہ عمل کرے گا، لیکن بہرحال کہہ دیا جاتا ہے، لوگ یقین کر لیتے ہیں، اور کئی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں اور جو ہے نا منتیں اور مرادیں مانگ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تلاوت انسان کے سارے امراض کا علاج ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں آپ پڑھیے، جس میں کہا گیا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شفا رکھ دی ہے۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن کے ذریعے انسان شفا حاصل کر سکتا ہے، جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی۔ انسان کے قدم بھٹکتے اس لیے کہ صاحب روحانی معاملہ ہے، جسمانی معاملہ ہے، کمزوریوں کا معاملہ، دوا اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن کی تلاوت اور قرآن کا ورد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ انسان کو دائمی شفا عطا کرتا ہے۔ میں تو کئی جگہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹروں اور حکیموں کا علاج وقتی فائدہ پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے احکام پر چلیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جتنے دن زندگی میں زندہ رکھے گا انشاءاللہ روحانی اور جسمانی شفا کے ساتھ رکھے گا۔ برسوں بستر پر نہیں ڈال دے گا آپ کو، برسوں سکرات کے عالم میں نہیں گزارے گا، لیکن چونکہ ہم معاشرے کے اندر ہے، دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مال حرام کھا رہے ہیں، لوگ یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، لوگ حقوق کو غصب کر رہے ہیں، اس کے بعد لازمی چیز ہے کہ جسمانی امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں، روحانی امراض کا بھی شکار ہو رہے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے عمل کی بنیاد پر اس کو کسوٹی بنائیں، اس کو ایک معیار بنائیں۔ یہ ایک یارڈ اسٹک ہمارے سامنے اللہ کے رسول نے رکھ دیا آخری خطبے میں، اور پھر کیا کہہ دیا کہ قیامت تک یہ باتیں میری پہنچاتے رہو۔ صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، مجددین نے یہ باتیں ہم تک پہنچا دی۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، کچھ کتابیں پڑھا ہوں اور اس میں سے نوٹ کر کے آپ کے سامنے لا کے رکھا ہوں۔ تو یہ باتوں ایسی ہے کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کم از کم میں یہاں پر اس مقصد سے آتا ہوں کہ پہلے میرا ایمان تازہ ہو، اس کے بعد سننے والوں کے اندر کچھ نہ کچھ ایک حرارت ایمان کی پیدا ہو، ورنہ قصہ گوئی ہو جائے گی، بات افسانہ ہو جائے گا۔ حجۃ الوداع کے تعلق سے بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر، لیکن یہاں آ کر آپ کا سننا، یہاں آ کر میرا بولنے کا مقصد کم از کم یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے ایک نئی حرارت اپنے اندر پیدا کریں۔ کیوں پیدا کریں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول،
ہمارے لیے صرف قابل تقلید نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے مینار نور ہے۔ اگر ہم نور کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم اللہ سے قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو لازمی چیز ہے کہ اسی ہستی سے اپنے رشتے کو جوڑنا پڑے گا اور اسی ہستی کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ میں آپ سے آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نماز مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کہ خطبہ حجۃ الوداع کو اگر ہم پڑھیں تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے روح کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو، ہمارے جذبے جاگیں۔ کل تک کی زندگی کچھ تھی، آج کچھ عمل کی طرف ہم راغب ہیں۔ کل تک ہم توحید کے معاملے میں کچھ سے کچھ سوچ رہے تھے، لیکن آج کم از کم ہمارا ایمان تازہ ہو، ہمارے دل دھڑکیں اور ہماری روش میں تبدیلی آ جائے۔ اگر ہم غلط روش پر ہیں، غلط راستے پر ہیں، تو صحیح راستے پر ہم آنے کی کوشش کریں۔ کیوں آنے کی کوشش کریں؟ کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا گیا کہ آپ جوامع الکلم تھے، یعنی مطلب جامع باتیں آپ بیان فرماتے تھے۔ آپ کی باتیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی ایسی نہیں تھی کہ بس بیان کر دی گئی، آپ بہت ہی تول کر، ناپ کر اور بڑی جامع انداز میں بات فرماتے، بہت مختصر خطبے ہیں یہ، لیکن یہ خطبے آج پوری دنیا کے دستور کے اندر اس کو شامل کیا گیا۔ میں اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ اقوام متحدہ نے جو چارٹر بنایا ہے 1948 میں، جس کو نافذ کیا گیا، اور ہر سال 10 دسمبر کو جو یوم انسانی حقوق ہم مناتے ہیں پوری دنیا میں اقوام متحدہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کے چارٹر کو آپ پڑھیے اور خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ منوعاً اقوام متحدہ نے یہ سارے پوائنٹس لیے ہیں، لیکن ان کی بددیانتی ہے، ان کی بےمانی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے یہ باتیں کہاں بیان کی گئی، کس سن میں بیان کی گئی، کس ہستی نے بیان کی، کس علاقے میں بیان کی گئی، کس کے سامنے بیان کیا، یہ باتوں کا اس نے ذکر نہیں کیا، لیکن کہہ دیا کہ صاحب عورتوں کی حقوق ہونا چاہیے، اور جو ہے نا دوسری باتیں جو ہے نا جو چیزیں چل رہی ہے کہ صاحب محروم جو لوگ ہیں، مائنارٹیز کے حقوق رہنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محروم طبقے، محروم چونکہ اس وقت تو مائنارٹی اور اکثریت کا کوئی سوال نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محروموں کے حقوق، ان لوگوں کے حقوق جو کمزور ہیں، ان پر بہت زیادہ زور دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ چنانچہ آج کے دور میں آج اقوام متحدہ ہوندی، ہمارا دستور ہونے دیجیے، امریکہ کا دستور ہونے دیجیے، ہر جگہ یہی پوائنٹس ہے، لیکن انہوں نے اس کو نام کہیں پر بھی ایز اے ریفرنس نہیں دیا کہ یہ مسلمانوں کے یا پوری انسانیت کے آخری پیغمبر نے یہ بات بیان کی ہے۔ اگر یہ بیان کر دیتے تو ان کی قلائی کھل جاتی، ان کو اپنے علم کا بھرا ان کا ختم ہو جاتا، وہ اپنے آپ کو تہذیب یافتہ نہیں کہہ سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے باتوں کو تو ہماری بیان کیا ہے لیکن ہیڈنگ اپنی لگا دی۔ جیسا ہندوستان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ صاحب کوئی بھی چیز لاتے ہم لوگ میڈ ان انڈیا لکھ دیتے ہیں، یہی حال اقوام متحدہ کا ہے حجۃ الوداع کے معاملے میں، کہ پورا خطبہ انہوں نے لیا۔ ایک کتاب NCERT کی طرف سے آئی، دہلی میں ایک سیمینار تھا، اور اس کے بعد میں نے جب پیپر پڑھا، وہاں پر پیپر پڑھنے کے بعد غیر مسلم تھے بہت سارے اس کے اندر، بڑی واہ واہ ہوئی۔ اس کے بعد میں نے ایز اے ریفرنس کے کہا یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ہمارے اور آپ کے سب کے پروفٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ کئی لوگوں کے چہرے اتر گئے کہ صاحب یہ کیا بات، آپ مذہبی بات کہہ دیے، یعنی نبی کا نام نہیں لیے ہیں تو وہ انسانیت کی بات تھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو یہ اسلام کی بات ہو گئی، یہ ایک محدود طبقے کی بات ہو گئی۔ لیکن ہم کو بولنا ہے، اگر ہم نہیں بولیں گے تو دنیا یہی سمجھے گی کہ یہ ایک اجڑ مذہب ہے، یہ جو ہے نا غلط مذہب ہے اور یہ خونخوار مذہب ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اسلام پر یہ سارے لیبل لگائے جا رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے جو اہل علم طبقہ ہے کہ وہ ان باتوں کو پورے دلائل کے ساتھ اور پوری حقیقت کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ آج ہمارے پاس بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، آج کی تاریخ میں آپ لکھ کے رکھ لیجئے کتنے جلسوں میں ہمارے واعظین، ہمارے علماء، ہمارے دانشور خطبہ حجۃ الوداع کو عنوان بناتے ہیں، آپ کے اخلاق بیان کیے جاتے، آپ کے فضائل بیان کیے جاتے، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا بیان کیا جاتا، یہ ساری چیزیں اہمیت کی ہیں اور